لا الہ تیری شان یا وحدہ، تو خیال و تجسس تو ہی آرزو۔ اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، تو جانوروں کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ تو انسان تو اشرف المخلوقات ہے، پھر نیک لوگ ہوں تو پھر ان اہل اللہ جو ہوتے ہیں وہ تو مسلمانوں میں افضل ہوتے ہیں، ان کے اوپر جو اللہ تعالیٰ شانوں کی رحمت برستی ہے تو ان کے قریب بیٹھنے والے بھی اس سے محروم نہیں رہتے۔ تو ماشاءاللہ کتنی طلب لے کر لوگ آتے ہیں، تو کیا معلوم کسی کا اخلاص اللہ کو اتنا پسند آ جائے کہ اس کے اخلاص کی وجہ سے باقیوں کا بھی بیڑا پار ہو جائے۔ تقویٰ اللہ والوں کی صحبت سے آتا ہے، کتابوں سے نہیں آئے گا۔ حسد کتابوں سے پڑھنے سے دور نہیں ہوگا۔ فضائل تو پڑھ لیں گے، حدیث میں آپ فضائل پڑھ لیں، قرآن میں بھی اللہ نے منع فرمایا، اس کے اپنے انوارات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن جو صحبت سے تقویٰ آتا ہے اور یہ باطنی امراض دور ہوتی ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ شانوں نے واضح اس کا فیصلہ فرما دیا، واضح فرمان ارشاد فرما دیا کہ کونوا مع الصادقین، تمہارے اندر تقویٰ آئے گا جب تم کونوا مع الصادقین کرو گے، صادقین کے ساتھ نتھی ہو جاؤ گے، تب تمہارے اندر تقویٰ آئے گا۔ حسد کا دور ہونا تقوی کی شاخ ہے، تکبر کا دور ہونا تقوی کی شاخ ہے، اخلاص ہو تقوی کی شاخ ہے، ریاکاری نہ ہو، بے جا غصہ نہ ہو، یہ تقوی کی شاخ ہے۔ اللہ کی محبت آ جائے ہمارے دل میں، اللہ کی محبت کے ذریعے سے ان بیماریوں کو دور کرواتے ہیں مشائخ صوفیہ۔ اللہ کی محبت کیسے آئے گی؟ محبت والوں کے پاس بیٹھنے سے آئے گی، ایسے نہیں آئے گی۔ میں اس کی ایک مثال سنایا کرتا ہوں، واقعہ حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ حضرت مولانا اشرفی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حکیم الامت تھے، ایسے نہیں ان کو یہ لقب دیا گیا، وہ امت کے امراض کو سمجھتے تھے، اس کی باریکیوں کو سمجھتے تھے اور پھر اس کا علاج بھی کرتے تھے۔ ایک مرید نے خط لکھا دوسرے شہر سے کہ حضرت غصہ بہت ہے، مزاج میں غصہ بہت ہے۔ تو حضرت نے جواب لکھا کہ تمہارے شہر میں فلاں حکیم صاحب میرے خلیفہ ہیں، ان کے پاس جا کر بیٹھ جایا کرو تھوڑی دیر کے لیے، آدھا گھنٹہ تقریباً، وہ تم سے بات کریں یا نہ کریں، تم نے بس وہاں ان کے پاس بیٹھ کے واپس آ جانا ہے۔ علاج ہو رہا ہے، اب دیکھیں آپ کیسے سمجھ میں آئے گی کیسے حکیم الامت تھے۔ وہ جاتا اور روزانہ جا کر حکیم صاحب کے پاس چپ کر کے بیٹھ جاتا، حکیم صاحب اپنے کام میں لگے رہتے، مریضوں کو دیکھتے، دعا بنا کے ان کو دیتے، یہ چپ کر کے بیٹھا رہتا، آدھا گھنٹہ بیٹھ کر اٹھ کر وہاں سے آ جاتا۔ ایک مہینے کے بعد حضرت کو خط لکھا، طریقہ یہی تھا اصلاح کا، دور والوں کے لیے ضروری تھا کہ وہ خط کے ذریعے سے اپنے حالات بتاتے رہیں، اپنی کیفیات بتاتے رہیں۔ ہم تو آج کل اپنے مسئلے لے کے آتے ہیں نا کہ ہمارا یہ مسئلہ، کاروبار کا یہ مسئلہ ہو گیا اور بیماری جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے کہ دوا کھاتے ہیں تو آرام ہی نہیں آتا، دوائی اثر ہی نہیں کرتی، ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک ہے، ٹیسٹ سارے کلیئر آتے ہیں۔ ہم تو اس لیے آتے ہیں نا۔ اصل پیری مریدی کا مقصد وہ ہے جو اس نے مرید نے جو شیخ کو لکھا کہ میرے اندر بیجا غصہ ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، سمجھتے تھے نا کہ مرض ہے، تو اس کے علاج کی فکر تھی ان کو، ہمیں دنیا کی فکر ہے، ان کو اپنی آخرت کی فکر تھی۔ وہ سمجھتے تھے کہ یہ مرض اگر میرے اندر رہا اور جڑ پکڑ گیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، اگر میں ان امراض کے ساتھ قبر میں چلا گیا اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہو گیا تو میرا بنے گا کیا؟ دوبارہ تو مہلت ملے گی نہیں، پھر کیا بنے گا؟ جن کو یہ فکر ہوتی ہے
وہ اپنے ان امراض کا علاج کرواتے ہیں، اپنے شیخ کو بتاتے ہیں کہ میرے اندر یہ مرض ہے، اس کا علاج ارشاد فرمائیے، پھر وہ علاج کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں پیری مریدی۔ آج ہم نے پیری مریدی سمجھ لیا ہے کہ بھی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں بس دنیا کے۔ تکلیفوں والے قیامت کے دن جب دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ شانہ کیسے بدلہ دے رہا ہے ایسے شخص کو جس نے دنیا میں تکلیفیں برداشت کی، اس پر صبر کیا، اللہ کی طرف رجوع کیا، ساری زندگی برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، اللہ تعالیٰ شانہ اس کو جو بدلہ عطا فرمائیں گے۔ باقی لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ میزان میں تول کے دیں گے، جب یہ صبر والا آئے گا نا، مصائب پر صبر والا آئے گا، اللہ میزان کو ایک طرف کر دے گا اور ان کو بے حساب اجر عطا فرمائے گا۔ اس وقت یہ لوگ تمنا کریں گے، دوسرے لوگ اغنیا اس بات کی تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں دنیا کے اندر اتنی تکلیفیں پہنچائی جاتی کہ ہماری کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا، ہم اس پر صبر کرتے اور اس صبر پہ ہمیں بھی ایسا اجر ملتا جیسا ان کو مل رہا ہے۔ وہ لوگ دنیا نہیں چاہتے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں دنیا نہیں چاہیے۔ مال آتا تھا، گھروں کے اندر ڈھیر لگا رہتا تھا اشرفیوں کا، جیسے غلہ پڑا ہو، دانے پڑے ہوں ایسے، اور طباق منگا کر اس کو بھر کے ایسے تقسیم کرتے تھے جیسے آج ہم چاول تقسیم کرتے ہیں۔ دنیا سے پیار نہیں تھا کرتے تھے، وہ دنیا سے محبت کرنے والے لوگ نہیں تھے۔ جب مال اتنا آتا تھا پریشان ہوتے تھے اور فرماتے تھے کہ روتے تھے، کہتے تھے کہ کہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہماری تکلیفوں کا، ہماری جو نیکیاں ہیں ان کا بدلہ دنیا میں تو نہیں دے دیا، ہم تو دنیا کو چاہتے ہی نہیں، ہم تو چاہتے ہیں ہمیں ہمارا بدلہ آخرت میں ملے۔ لیکن اللہ نے ان کو اس وقت دیا جب دنیا کی محبت ان کے دلوں سے نکل چکی تھی، ورنہ فاقے جنگ خندق کے موقع پہ خندق کھودی جا رہی ہے، بھوک کا یہ عالم ہے۔ ایک صحابی نے اپنا قمیض اٹھا کر دکھایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر بندھا ہوا ہے پیٹ پر بھوک کی وجہ سے۔ پتھر اس لیے باندھتے تھے کہ کمر نہ ٹوٹ جائے، کیونکہ محنت کرتے تھے، کدالوں سے توڑتے تھے پتھر خندق کھودنے کے لیے، تو اگر کمر کو لگا ہوا ہوگا، کمر کمزور ہو جاتی ہے، اور کام کریں گے تو کہیں خدا نہ خواستہ کمر نہ ٹوٹ جائے، اس لیے پتھر باندھتے تھے کمر کو سپورٹ دینے کے لیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا مبارک اٹھایا اپنے پیٹ سے اور دکھایا کہ دیکھو میرے 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں۔ حالت یہ تھی، بھوک کی وجہ سے پوری صف ایک مرتبہ بھوک کی وجہ سے گر گئی نماز پڑھتے پڑھتے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے میں حجرہ شریف اور ممبر کے درمیان بے ہوش پڑا ہوتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مرگی ہو گئی ہے ابو ہریرہ کو، وہ میری گردن پہ پاؤں رکھ کے ایسے دباتے تھے کہ مرگی کا علاج کرتے تھے اس طریقے سے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم مرگی نہیں تھی، مجھے بھوک تھی، بھوک۔ اللہ۔ اور یہ واقعہ کب بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں جب فتوحات ہوئی نا تو کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتے ہوئے، بڑا قیمتی رومال، اس سے ناک صاف کیا اور فرمایا کہ کیا کہنے ابو ہریرہ کے، مجھے وہ وقت بھی یاد ہے کہ جب حجرے اور ممبر کے درمیان بے ہوش پڑا ہوا کرتا تھا، آج کتان کے کپڑے سے ناک صاف کرتا ہے۔ تو بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ میں وہ بات سنا رہا تھا آپ کو، 1 مہینے کے بعد خط لکھا حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ معصوم رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ طریقہ تھا، اور فرماتے تھے کہ 3 دن 1 ہفتہ سے زیادہ وقت نہیں گزرنا چاہیے، مرید کو چاہیے اپنی کیفیات شیخ کو بتائے۔ جس کا خط لکھنے میں دیر ہو جاتی تھی تو ان کو فرماتے تھے کہ کیا بات ہے اتنی دیر لگا دی اپنی کیفیات بتانے میں، اپنے حالات بتانے میں۔ تو وہ حالات یہ نہیں تھے
کہ میرے اوپر کوئی مسئلہ بن گیا ہے، کوئی جادو ٹونا ہو گیا ہے، جنات آ گئے ہیں، کوئی نظر ہو گئی ہے، اس لائن میں محنت کی ہو نا، اگر اللہ اللہ کیا ہو تو یہ معمولی چیزیں ہیں، یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں۔ مسئلے اس وقت بنتے ہیں جب ہم دنیا میں کھبے ہوتے ہیں خوب، اور لگے ہوئے ہیں 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد، تو ہم نے آنا ہی نہیں نا مجلس ذکر کے اندر، وہ ہم نے نور لینا ہی نہیں، فیض لینا ہی نہیں، جس سے شیطان ڈرتا ہے وہ تو لینا ہی نہیں ہم نے۔ کمزور ہوتے کیا ہوتا ہے؟ پھر اٹیک ہوتا ہے، جنات کا بھی، اور نظر بھی لگتی ہے، اور جادو بھی ہوتا ہے۔ پھر آتے ہیں دوڑے ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر غائب، ٹھیک ہو جاتے ہیں، پھر غائب۔ اور اگر یہ محنت کریں تو پہلے آخرت بنے گی، اندر نور سینے میں آئے گا، سینہ منور ہوگا، اور پھر دنیا بھی بنے گی۔ اللہ نے صحابہ کرام کو پہلے دین بنایا، انہوں نے مجاہدے کیے، قربانی کی، فاقے آئے، جیسا کہ میں نے سنایا آپ کو، اور پھر اللہ نے مال دیا تو اس مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا، اس لیے کہ اس کا ڈنگ انہوں نے زہر نکال دیا تھا اس کا۔ وہ بچپن میں نا وہ بھیڑنی ہوتی ہے پیلے رنگ کی، وہ بیٹھتی تھی نا پانی پہ گرمیوں کے موسم میں، ہم اس کو نا پکڑ لیتے تھے، وہ پکڑ کے نا ہم اس کا ڈنگ پیچھے سے نا وہ نکال دیتے تھے کھینچ کے، اور پھر اس کی ٹانگ پہ دھاگا باندھ کے نا اس کو اڑاتے تھے۔ یہ بچپن میں تو شرارتی ہوتے نا، یہ نہ سمجھیں کہ بھی پیر صاحب کو شرارتی نہیں کی، تو بچپن میں اس طرح کی شرارتیں کیا کرتے تھے۔ ڈنگ نکال دو نا تو وہ پھر ڈنگ مار نہیں سکتی نا، سانپ کا زہر نکال دو، ان چیزوں کا زہر نکال دو، زہر سے دوائی بنانا آ جائے حکیم صاحب سے پوچھو پھر اس کے کتنے فائدے ہیں، تریاق بن جاتا ہے زہر سے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے دنیا کے اندر سے زہر نکال دیا تھا، دنیا اثر نہیں کرتی تھی ان پہ، ہمارے اوپر اثر کرتی ہے۔ اس لیے جو بندہ اس نور کو اپنے سینے میں جمع کر لیتا ہے، اس سے شیطان ڈرتا ہے، اس کے لیے کام آسان ہے۔ میرے ایسے تعلق والے بھی ہیں جن کے ساتھ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے نا، ان کو گر آ گیا ہے، ان کو گر مل گیا ہے، وہ ذرا سا بیٹھتے ہیں، ذرا سا مراقبہ کرتے ہیں اور سب ختم۔ لیکن یہ ایسے نہیں ملتی چیزیں، ایسے نہیں کہ کبھی کبھی آنے سے ملتی، رابطہ کرنا چاہیے۔ یہ بھی شیطان کا دھوکہ ہے، وہ پھر قریب آنے نہیں دیتا، زیادہ دیر ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ سستی کا علاج ہے چستی، پھر شروع ہو جائے، شیطان کو بھی تو گرائے نا، وہ جو گراتا رہتا ہمیں زیر کرتا رہتا ہے، تو کچھ کبھی ہم بھی تو شیطان کو زیر کریں تو، اور وہ ایسے ہی ہوگا کہ شیطان روکتا ہے لیکن ہم جائیں گے، پھر ہم جائیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کو خط لکھا اس نے 1 مہینے کے بعد، تو اس نے خط لکھا کہ حضرت عجیب بات ہے کہ اب تو مجھے غصہ آتا نہیں اور مجھے بات سمجھ میں بھی نہیں آئی، میں تو صرف حکیم صاحب کے پاس جا کر بیٹھ جاتا تھا، حکیم صاحب نے تو مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کی، لیکن یہ حکمت سمجھ میں نہیں آئی کہ 1 مہینہ میں بیٹھا ہوں آدھا گھنٹہ ان کے پاس جا کر، اور میرا جو مرض تھا وہ جاتا رہا۔ تو حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب لکھا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ یہ جو حکیم صاحب ہے نا، یہ ان کے اندر تحمل بہت ہے، تحمل بہت ہے ان کے اندر، اس تحمل کا اثر ان کی صحبت میں بیٹھنے سے تمہارے اوپر پڑا ہے اور تمہارا غصہ دور ہو گیا۔ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے تحمل کرنا۔